الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، محشر کا جو میدان قائم ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے جس حالت میں اٹھیں گے، حدیث میں اس کی جو منظر کشی کی گئی ہے، بڑی خوفناک منظر کشی ہے. عاریۃً ابدانہم، ننگے بدن، حافیۃً اقدامہم، بغیر چپل، پیروں میں چپل نہیں ہوگی، بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، اور ہونٹ سوکھ چکے ہوں گے انسانوں کے. پریشان حالت میں لوگ ایک طرف بھاگ رہے ہوں گے. اس وقت انسان کو سب سے زیادہ کام دینے والی چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کا نیک عمل ہوگا. انسان نے جو عمل کیا ہوگا وہاں اسے بڑی فکر ہوگی کہ وہ عمل مجھے مل جائے، میرے ایمان کو بڑھانے والی ہو وہ چیز، اور ساتھ ہی ساتھ میرے نامہ اعمال کو وزنی بنانے والی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے. کسی بندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، وہ نیکی اس کے سامنے لائی جائے گی. ہر آدمی کو بڑی فکر لگی ہوگی، خطرہ لگا ہوگا کہ آج میرا کیا ہونے والا ہے، آج میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. ہر کوئی اسی فکر میں رہے گا. اس کی خبر اللہ نے اپنے کلام پاک میں دی، اپنے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دی کہ ہر کوئی پریشان رہے گا اعمال کے سلسلے میں. میرا نامہ اعمال وزنی کیسے ہوگا، نیکیوں کا پلہ کیسے بھاری ہوگا، ہر آدمی کو اس کی فکر ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو سامنے لا کر کے پوچھیں گے، دیکھو یہ تمہارے نامہ اعمال ہیں، کتنے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 99 دفتر ہوں گے، ایک نہیں 99 دفتر. ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتے وہاں تک اس کا دفتر ہوگا. ایسے ایک دو نہیں 99 دفتر ہوں گے آدمی کے، اس کے برائیوں کے، اس کے گناہوں کے اعمال لکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو سامنے لا کر پوچھیں گے، تمہارے اوپر ہم نے فرشتوں کو مقرر کیا تھا، ذرا بتاؤ کیا میرے فرشتوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا؟ یہ جو دفتر تم دیکھ رہے ہو، یہاں سے وہاں تک تمہاری نگاہ جہاں تک جاتی ہے، ایسے 99 دفتر تمہارے سامنے ہیں تمہارے اعمال کے. کیا میرے فرشتوں نے، اعمال کے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی؟ کہے گا یا اللہ نہیں، انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، جو میں نے کیا تھا انہوں نے لکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کوئی تمہارے ساتھ نیکی ہے تمہارے پاس؟ کہے گا کہ میری نیکی کہاں ہے اتنے گناہوں کے سامنے، یہ ایک دفتر میرے لیے ڈوبنے کے لیے کافی، یہاں 99 دفتر ہیں. اللہ بندے سے کہے گا گھبراؤ مت، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، جس نیکی کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ یہ نیکی تمہارے ان تمام دفتروں پر بھاری ہوگی. ایک ترازو کے ایک پلے میں، ایک پلڑے میں وہ 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے، اور ایک طرف ایک چھوٹا سا بطاقہ کارڈ اس ایک پلڑے میں رکھنے کے لیے جا رہے ہوں گے. وہ کہے گا یا اللہ
یہ ایک چھوٹا سا بطاقہ، ایک چھوٹا سا کارڈ ان 99 دفتر کے سامنے کیا کام دے گا؟ یہ ایک چھوٹی سی نیکی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کارڈ کو اس پلڑے میں رکھ دیا جائے جو نیکیوں کا پلڑا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تطیش السجلات، جس پلڑے کے اندر گناہوں کے دفتر رکھے ہوئے تو وہ ہوا میں اڑ جائیں گے، اوپر چلا جائے گا، وہ اوپر کو اٹھے گا، اور بطاقہ جو تھا کارڈ وہ جو ہے جھک جائے گا۔ اس پر کیا لکھا ہوگا؟ اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنی دفعہ ہم اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کرتے ہیں، لیکن جس نے اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے، اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا، اس دن وہ ایک دفعہ کہنا اس کے لیے کام دے گا۔ 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، اس سے کہیں زیادہ دفعہ ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ اسلام میں داخل کرنے کی جو ہے یہ نشانی ہے ہمارے اسلام میں داخل ہونے کی، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کے تحت جب آدمی نے اس کو کہا ہوگا اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو پورے اخلاص کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کی رسالت کو پورے اخلاص کے ساتھ اس نے ادا کیا ہوگا، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے حرکات و سکنات سے اس نے ان کے تقاضوں پر عمل کیا ہوگا، تو وہ کارڈ اس کے کام آئے گا۔ اور اتنے ہزاروں، اتنے لمبے لمبے دفتر جو ہوں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے، کسی بھی عمل میں، کسی بھی اعتبار سے ان لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جائے جو جادوگر ہوتے ہیں، جو غیب کی خبریں دینے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، بھروسہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ انسان کو نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، اس کے ساتھ اچھائی کرنے والا، اس کے ساتھ برائی ہوتی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچیرے بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سواری کے پیچھے بٹھا کر فرمایا تھا، سمجھ لو پوری دنیا مل کر کے تمہارا کچھ بگاڑنا چاہے، لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ نہیں لکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہارا بگاڑنا نہیں لکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا مل کر بھی تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، لیکن اللہ نے تمہارے مقدر میں اس کو نہیں لکھا تھا۔ اللہ کے فیصلے میں وہ فائدہ تمہیں پہنچنا مقدر نہیں ہے، تو پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہارا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی ذات پر یقین و بھروسہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی، نقصان پہنچانے کا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بندہ جب اپنے بدعملیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی معصیتوں کی وجہ سے جب اس کے اندر گرا رہتا ہے، تو پھر وہ اپنی تباہی کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں ان اعمال کو، اس ترازو کو وزنی کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو اللہ کی خالص توحید۔ اللہ کی توحید کے سامنے کسی طرح کی کسی پر بھروسہ، کسی پر اطمینان اور کسی سے ہونے کا ہمیں یقین نہ رکھیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ یہ تقاضے ہیں اس کلمے کی۔ ان تقاضوں کے ساتھ اگر یہ کلمہ بندے نے ادا کیا ہوگا، ہر طرح کے شرک اور شرک کے شائبوں سے اور شرک کی طرف لے جانے والے جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ سے دور کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر سے یقین ہٹانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے بچ کر کے اگر اس نے زندگی گزاری ہوگی اور کلمہ توحید کے، کلمہ رسالت کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا ہوگا، تو ایک دفعہ بھی اگر اس نے اس طریقے سے اس کلمے کو ادا کیا ہوگا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، تو انسانوں کے گناہوں کو جو ہے اس کو جو ہے اڑا دیا جائے گا، لیکن نیکیوں کے عمل کے پلڑے کو جو ہے بھاری کر دیا جائے گا، وزنی کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس کلمے کے تقاضے کو جاننے والے ہوں،
جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، پھر ہمارا جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملہ لگ جائے، ہم یہ کہنے کہ فلاں صاحب نے ہمارے ساتھ کچھ کیا، نہیں ہو سکتا، فلاں صاحب نے ہمیں نقصان پہنچایا، نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی مرضی میں نہیں ہے تو وہ سب لوگ مل کر بھی کرنا چاہے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کچھ بھی بنا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ہم نے جب گواہی دی ہے، جب اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی اور پیغمبر تسلیم کر لیا ہے، تو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے جو زندگی گزاری جائے گی، کوئی بھی عمل جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہوگا وہ یقیناً مردود ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کلمے کا تقاضا یہ ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔